الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، چھٹی صدی عیسوی سے قبل عالم انسانیت بالکل تاریکی میں گھری ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے پوری انسانیت گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے کے دور کو جاہلیت کا دور کہا جاتا تھا. جو آسمانی مذاہب تھے وہ سارے آسمانی مذاہب اتنی ترمیم اور اتنی رد و بدل اس میں ہو چکی تھی کہ اگر ان مذاہب کے بانی یعنی انبیاء علیہم السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لے آتے اور اپنے ماننے والوں کو دیکھتے تو یقین ہی نہیں کرتے کہ یہ وہی مذہب ہے جن کو وہ لے کر آئے تھے. اتنی ترمیم اور اتنی تحریف ہو گئی تھی. عیسائیوں میں تثلیث یعنی 3 خداؤں کا عقیدہ داخل ہو گیا تھا، اور خانہ کعبہ میں خود 360 بت رکھے ہوئے تھے. ایسی جاہلیت کے دور میں اللہ رب العزت نے عالم انسانیت پر رحمت کی نگاہ ڈالی اور عالم انسانیت کو اس گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ رب العزت نے سرزمین مکہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین مکہ میں ولادت ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین زندگی، پاکیزہ زندگی، یہ مسلمانوں کے لیے بھی نمونہ ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی نمونہ ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. علماء کرام نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں، یعنی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری بلند اور عظمت والی شان ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے سب سے بلند اور اخلاق کے سب سے اعلیٰ معیار پر
تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بعثت کے مقصد کو کئی انداز سے بیان کیا ہے. کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقصد کو یہ کہہ کر بتایا کہ بعثت لکسر المزامیر، کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں گانے بجانے کو بالکل توڑ دوں، یعنی گانے بجانے کے آلات کو، گانے بجانے کو بالکل دنیا سے ختم کر دوں. اب اس حدیث میں یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی زبان سے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ گانا بجانا یا میوزک یا ناچ گانے کا سامان، یہ ساری چیزوں کے خاتمے کرنے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں. اب اگر کوئی شخص اس کو دین کا حصہ سمجھتا ہے کہ میوزک بھی یا گانا بجانا بھی دین کا حصہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو نہیں سمجھ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب بیان کر دیا کہ یہ گانا بجانا کسی بھی طریقے کا ہو، میں اس کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ان مزامیر، ان گانے بجانے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اخلاق کو، یعنی اخلاق کو بلند درجے تک پہنچا دوں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا انک لعلی خلق عظیم. اے محمد، آپ اخلاق کے سب سے بلند معیار پر قائم ہیں، آپ اخلاق کی سب سے بلند چوٹیوں پر پہنچے ہوئے ہیں. اس چوٹی تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو اپنانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر اس دل سے یقین کرنا چاہیے کہ یقیناً اس راستے میں ہمارے لیے 100% کامیابی ہے. اگر ہم اللہ کے رسول کے علاوہ کسی غیر طریقے میں کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ راستہ کبھی بھی ہم کو کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتا ہے. دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا راستہ ہی 100% جنت کی طرف ہم کو لے کر جائے گا، اور اس کے علاوہ جو بھی طریقے ہیں وہ سارے کے سارے طریقے ایک سمت میں آپ کو نہیں لے جا سکتے، بلکہ وہ سارے کے سارے طریقے جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. دیکھیے، مسلمان یہ اخلاق کو تو دین سمجھتا ہی نہیں ہے. بہت سارے مسلمان دیندار ہیں، نماز پڑھنے کو دین سمجھتے ہیں، روزہ رکھنے کو دین سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ دینے کو دین سمجھتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت کرنے کو دین سمجھتے ہیں، ذکر و تسبیح کرنے کو دین سمجھتے ہیں، اور چہرے پر داڑھی سجانے کو دین سمجھتے ہیں، اور سفید اور اجلا لباس پہننے کو دین سمجھتے ہیں. لیکن اخلاق بھی دین کا حصہ ہے، وہ اس سے ناواقف ہیں، بلکہ اس کو سمجھتے نہیں کہ دین بھی ہے. ہم سمجھتے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے زکوٰۃ دے دی، ہم نے حج ادا کر دیا، اور ہم نے زکوٰۃ دے دی، اور ہم نے رمضان کے روزے رکھ لیے، تو ہم نے دین پر مکمل طریقے پر عمل کر لیا. لیکن اگر یہ سب کرنے کے باوجود ہمارے اخلاق کے اندر گراوٹ ہے، ہمارے اخلاق صحیح نہیں ہے، ہم دوسروں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو ہمارے معاملات کھڑے نہیں اترتے، ہم اپنے اخلاق میں بالکل نیچے درجے پر پہنچے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ہماری یہ نماز اور ہماری یہ روزے ہم کو آخرت میں ہلاکت سے نہیں بچا سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود
ایک مرتبہ دین کو ایک عمارت سے جو ہے ایک گھر سے تشبیہ دی. کہا کہ دین میں یہ چیز دیوار کے بارے میں فرمایا کہ یہ چیز دیوار ہے, اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ دروازہ ہے, اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ کھڑکی ہے, اور خود اخلاق کے بارے میں فرمایا کہ اخلاق اس گھر کی, اس عمارت کی جو ہے چھت ہے. ظاہر سی بات ہے اگر کوئی انسان گھر بنائے, گھر میں ٹائلس بھی لگا لیا اس نے, اور دیواروں میں پنکھے بھی لگا دیے, اور الیکٹرانک کا جتنا سامان تھا سب لگا دیا, یعنی کوئی کمی نہیں چھوڑی اس نے, اور ان سب کرنے کے باوجود اس نے لوگوں کو افتتاح کی دعوت بھی دے دی. یعنی یہ ساری چیزیں مکمل کرنے کے باوجود اس نے سب لوگوں کو افتتاح کی دعوت دے دی کہ آئیے میرے گھر کا افتتاح ہو رہا ہے, آپ لوگ تشریف لائیے. لیکن اس نے اپنے گھر کی جو چھت تھی اس کو ویسے ہی کھلا چھوڑ دیا. اب ظاہر سی بات ہے جو لوگ بھی آئیں گے افتتاح میں ہو تو سب سے پہلے ان کی نگاہ جو اس کے گھر کے چھت پر جائے گی اور کہیں گے یہ ساری چیزیں تم نے تو کر دی ہیں, لیکن جس چیز کی وجہ سے یہ گھر تھا وہ چیز تم نے کیا ہی نہیں ہے. یعنی یہ گھر اسی وقت مکمل ہوگا جب تم اس گھر کے اندر, اس گھر کے اوپر چھت لگاؤ گے. جب تک گھر کے اوپر چھت نہیں ہوگی تب تک یہ گھر کہلانے کے لائق نہیں ہوگا. ایسے ہی اگر ہم نے دین پر مکمل عمل کیا, یعنی نماز بھی پڑھی, روزے بھی رکھے, زکات بھی دے دی, اور حج بھی کر لیا, اور ذکر و تسبیحات بھی ہم پابندی کے ساتھ کر رہے ہیں, لیکن اگر ہمارے اخلاق کے اندر گراوٹ ہے, اگر ہمارے اخلاق میں کمی ہے, تو یہ ہمارے اخلاق کی گراوٹ جو ہے یہ ہم کو کل آخرت میں ہلاکت سے نہیں بچا سکتا ہے. کیونکہ جب تک اخلاق نہیں ہوگا تب تک یہ دین کی بنیاد, دین کی عمارت جو ہے کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی ہے. دین کی عمارت اخلاق کے ذریعے سے ہی کمپلیٹ ہوگی. دشمنان اسلام کیا کہتے ہیں؟ دشمنان اسلام نے تو یہ پروپیگنڈا پھیلا رکھا ہے اور ہر جگہ یہ شور ہے کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے. آپ کہیں بھی دیکھ لیجئے, دشمنان اسلام کی کتابوں میں دیکھ لیجئے, جہاں بھی تذکرہ ملے گا کہ اسلام دنیا میں کیوں پھیلا, تو وہاں لکھا کہ اسلام دنیا میں طاقت کے زور پر اور تلوار کی زور پر پھیلا ہے. اور مسلمان کیا کہتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے کہ اسلام تلوار کی زور پر نہیں بلکہ اسلام اخلاق کے زور پر پھیلا ہے. ہر مسلمان کی زبان سے آپ یہی سنیں گے کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برداشت سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمت سے اسلام پھیلا ہے. لیکن دشمنان اسلام کہتے نہیں, اگر اسلام دنیا میں پھیلا ہے تو ان کے پاس ایسے جنگجو لوگ تھے, ایسے بہادر لوگ تھے کہ جو جنگی مہارت سے بالکل واقف تھے. یہ کہہ کر وہ ہمارے لیے کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. یہ کہہ کر کہ ان کے پاس بہت جنگجو لوگ تھے, جنگی مہارت سے اچھی طریقے سے واقف تھے. حضرت خالد بن ولید تھے, حضرت سعد بن وقاص تھے, حضرت زبیر بن عوام تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر جنرل تھے. اسلام کو یہ افراد میسر ہو گئے, اس لیے اسلام پھیل گیا. اگر یہ بہادر اسلام کو میسر نہیں ہوتے تو یہ اسلام نہیں پھیلتا. اگر کوئی یہ کہتا ہے تو یاد رکھیے وہ ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہا ہے کہ وہ حضرت عمر کو بہادر کہہ رہا ہے تو, یا حضرت سعد بن وقاص کو بہادر کہہ رہا ہے, حضرت خالد بن ولید کو بہادر کہہ رہا ہے. وہ تو بہادر ہیں, یقیناً بہادر ہیں, لیکن ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہو کہ اسلام طاقت کی زور سے نہیں پھیلا بلکہ اخلاق کی زور سے پھیلا ہے, ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام صرف تلوار کی زور سے پھیلا ہے بس. اگر یہ افراد اسلام کو میسر نہیں آتے تو اسلام پھیل ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے وہ اسلام کی بنیاد پر اسلام کی شناخت کو مٹانا چاہتے ہیں.
اسلام کی شناختوں کو مٹانے کے لیے یہ جملہ وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن مسلمان کا یہ کہنا ہے کہ اسلام تلوار کی زور سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے اخلاق اور بلند ہمت اور صبر اور حوصلے سے پھیلا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل اگر اس پر حکومت ہو، بتائیے، آدھی دنیا سے زیادہ، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں حکومت چلی گئی، 22 لاکھ یا 23 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی ہے۔ اگر اسلام طاقت کے زور سے پھیلا ہوتا، اگر اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہوتا تو دنیا کے اندر کتنے جنگجو قومیں گزر چکی ہیں، انہوں نے ملک کو فتح کیا، لیکن ملک کو فتح کرنے کے بعد ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میں اخلاق کی بات کر رہا ہوں، مدینے سے سفر کر کے فلسطین جا رہے ہیں، مدینے سے سفر ہو رہا ہے، اور یاد رکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہے، اور 22 لاکھ یا 23 لاکھ مربع میل میں انہوں نے اسلام کو پھیلایا ہے۔ 22 اور 23 لاکھ مربع میل میں ان کی حکمرانی ہے، ان کی حکومت ہے۔ اچانک ان کو فلسطین کا سفر پیش آ گیا، اور ساتھ میں جانے کے لیے صرف ایک غلام ان کے پاس ہے۔ اگر جو حکومت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے اونچے درجے پر پی ایم، ان کی تو بات چھوڑ دیجئے، جو نیچے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، ایم ایل اے ہوتے ہیں، اگر ان کو تھوڑی سی یہاں سے کہیں دوسرے شہر میں جانا ہو تو بتائیے آگے پیچھے کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں، کتنے خادم ان کے پاس ہوتے ہیں، اور تو اور محلوں کو بھی اور روڈ کو بھی اور ٹریفک کو بھی جام کر دیتے ہیں۔ لیکن 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی جس کی ہے، وہ مدینے سے سفر کر کے فلسطین ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں جا رہا ہے، اور ساتھ میں صرف ایک غلام ہے اس کے، اور ایک غلام کے ساتھ، ایک غلام تو چھوڑ دیجئے، سواری کے لیے جس پر سوار ہو کر جانا ہے وہ بھی 2 نہیں بلکہ ایک ہی ہے۔ اتنا بڑا حکمراں ہے، اور ایک سواری اس کے پاس موجود ہے، وہ مدینے سے چل کر فلسطین جا رہے ہیں، اور سواری پر سوار ہے، غلام جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اونٹ کی لگام جو ہے، نکیل جو ہے کھینچ رہے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ فلسطین تو بہت لمبا سفر ہے، یہ غلام بیچارہ کیسے پیدل چلے گا اتنے دیر تک، اتنے دور اگر یہ پیدل چلے گا تو اس کے پیر کا کیا حال ہوگا۔ وہ سواری پر بیٹھ کر سوچتے ہیں تو بولتے ہیں غلام اسلم رک جاؤ۔ کہا امیر المومنین کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ تم سواری پر مجھ کو بیٹھا کر لے کر جاؤ گے، اور فلسطین تو بہت دور کا سفر ہے، اور تم اس سفر میں اگر پیدل چلے تو تم تھک جاؤ گے۔ غلام نے کہا آقا، ارے آپ تو میرے آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، میرے لیے یہ تھکنا کیا معنی رکھتا ہے؟ آپ حکم کریں تو میں آپ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں، آپ ایسی بات کیسے سوچ سکتے ہیں؟ آپ تو میرے مالک ہیں، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، ہم دونوں ایک رائے قائم کرتے ہیں، اور ایک بات پر ہم متفق ہوتے ہیں کہ کچھ دور تم مجھ کو سواری پر بیٹھا کر لے کر چلو گے، اور کچھ دور تم سواری پر بیٹھو گے، اور میں اونٹ کی نکیل پکڑ کر لے کر چلوں گا۔ خادم نے کہا نہیں، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کہا نہیں، اگر تم میری اس بات، میں تمہارا آقا ہوں، تمہارا مالک ہوں، اور مالک اگر تم کو اجازت دے رہا ہے تو تم اس کی بات کو ماننا پڑے گا، تمہیں اس کی بات کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ غلام مجبور ہو گیا، کہا ٹھیک ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دور سواری پر سوار ہوتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد غلام کو سوار کرتے ہیں، اور اونٹ کی نکیل، بتائیے 22 لاکھ مربع میل میں حکومت ہے ان کی، اور غلام کو کہاں بیٹھا رکھا انہوں نے؟ اونٹ کے اوپر سوار کر رکھا، اور خود
اونٹ کی نکیل پکڑ کر کھینچ رہے ہیں. اتفاق ایسا کہ فلسطین قریب آ گیا. اللہ کی شان دیکھیے, اللہ کی بھی کیا شان ہے. فلسطین کا علاقہ قریب آ گیا اور راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے پورے راستے اپنی رعایا کی جانچ پڑتال, اپنی رعایا کے بارے میں واقفیت رکھتے آ رہے تھے. اپنی رعایا کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھے وہ, اور ہر جگہ اپنی رعایا کے حالات کو معلوم کر رہے تھے وہ. اس پورے سفر میں جب فلسطین قریب آیا تو لوگوں میں ایک شور ہو گیا کہ حضرت عمر امیر المومنین مدینے سے تشریف لے آئے ہیں اور فلسطین میں داخل ہونے والے ہیں. عیسائیوں کے جو لاٹ پادری تھے نا, ان کے کانوں تک یہ جب خبر پہنچی کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے فلسطین میں تشریف لے آئے تو ایک کوہرام مچ گیا, اور ان لاٹ پادریوں نے اپنے مقتدیوں کے ساتھ گھر سے باہر نکل پڑے اور ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اس نظارے کو دیکھنے لگے کہ اتنا بڑا حکمراں ہے, 22 لاکھ مربع میل میں اس کی حکومت ہے. دیکھیں ذرا کہ اس کی کیا حالت ہوگی, اور اس کے آگے پیچھے کتنے نوکر چاکر ہوں گے, اور کتنے خادم اس کے آگے پیچھے دوڑ رہے ہوں گے, اور اس کی سواری کا کیا انداز ہوگا, اور وہ کس انداز میں اس فلسطین کے اندر داخل ہوگا. ذرا ہم بھی نظارہ کریں کہ اتنا بڑا حکمراں ہے, اس کی کیا شان ہوگی. عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری جو ہے اونچی جگہ پر, بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اس نظارے کو دیکھ رہے. اللہ کی شان ایسی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری کی باری ختم ہو گئی, اور جب فلسطین قریب آ رہا ہے, فلسطین داخل ہونے کے لیے چند گز کا فاصلہ باقی ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ میری باری ختم ہو چکی ہے, اب تم اس اونٹ پر سوار ہو جاؤ. غلام نے کہا نہیں آقا, ارے مسلمانوں کا علاقہ قریب آ گیا ہے, اور اسلامی لشکر جو ہے آپ کو اگر دیکھے گا کہ آپ پیدل چل رہے ہیں اور میں سواری پر سوار ہوں, تو بتائیے اسلامی لشکر میرا کیا حال کرے گا, اور میں تو بالکل دل میں اپنے شرمندہ ہو جاؤں گا, میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں. آپ سواری پر سوار رہیے, میں اونٹ کی نکیل پکڑ کر لے کر چل رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں, اگر میں نے اپنی باری پر سواری کر لی اور دوبارہ تمہاری باری پر میں نے سواری کی تو یہ ناانصافی ہو جائے گی, اور میں ناانصافی نہیں کرنا چاہتا, میں تو عدل انصاف قائم کرنا چاہتا ہوں. اب تمہاری باری ہے تو تم ہی سوار ہوگے اس پر. غلام بھی مجبور ہو گیا, غلام کو سوار کیا اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر فلسطین کے اندر داخل ہو رہے ہیں. عیسائیوں کا جو سب سے بڑا پادری تھا, بڑا عالم تھا, جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس نے ایک آواز لگائی اور کہا کہ فلسطین بیت المقدس کی چابی اس کے ہاتھ میں دے دی جائے. کیا کہا یہ جو آنے والا شخص ہے بیت المقدس اس کے حوالے کر دیا جائے. لوگوں نے کہا کیا بات ہوئی, ایسے کیوں کہہ رہے ہو آپ؟ کہا میں جو کہہ رہا ہوں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. ہماری آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آئے گا اس کی شان یہ ہوگی کہ وہ غلام کو سواری پر سوار کیے ہوگا اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر فلسطین کے اندر داخل ہوگا. مالک ہوگا, لیکن مالک ہونے کے باوجود بھی اپنے غلام کو سواری پر سوار کرائے گا. میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, لہذا فلسطین بیت المقدس کی چابی اس کے حوالے کر دی جائے. بتائیے کس سے پھیلا اسلام؟ تلوار سے. عیسائیوں نے سر تسلیم کو کیوں کھڑا کر دیا اسلام کے سامنے؟
کون سی طاقت تھی یہاں بتائیے مجھے. کتنے لوگ ہیں؟ ایک غلام ہے، ایک آقا ہے اور ایک اونٹ ہے. اور اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اخلاق اور بلند ہمت اور صبر اور حوصلے سے پھیلا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں اور بیت المقدس کی چابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دی جاتی ہے. یہ ہے اخلاق. اس کو اخلاق کہتے ہیں کہ اپنے معاملات یا ہم جس سے تعلق رکھتے ہیں اسے ایسے پیش آئیں کہ وہ سمجھے کہ ہاں یہ بھی دیندار شخص ہے. آج ہم صرف مسجد کی حد تک دیندار رہتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو پھر بے ایمان ہو جاتے ہیں. ہم باہر تجارت میں کتنا جھوٹ بولے، مسجد میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. بس تجارت میں جتنا بھی جھوٹ بولنے چل جائے گا. اب بعض لوگ تو مسئلے مولا ارے اگر ہم تھوڑا سا جھوٹ بول دیے، ارے بھائی جھوٹ کیوں بول رہے ہو تم؟ جو صحیح معاملہ ہے وہ صحیح معاملے کو آپ رکھ دیجئے اس کے سامنے. اور بعض لوگ تو اتنے کیا کہہ دوں میں، اتنے گرے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کا بھی لحاظ نہیں کرتے. یعنی دوسرے کو دھوکہ تو دیتے ہیں، دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن اپنے رشتہ داروں، اپنے خون کو بھی نہیں بخشتے ہیں. وہ ان کے ساتھ بھی غداری، مکاری اور پتہ نہیں کیا کون سی حرکتیں کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر کوئی کانٹا لگا ہوا ہو. ہم جس سے بھی کوئی معاملہ کرتے ہیں تو وہ اس کو چیر پھاڑ دیتے ہیں. یہ کیا ہے اخلاق ہماری؟ ایسے اخلاق ہونے چاہیے مسلمانوں کے. مسلمانوں کے ایسے اخلاق ہونے چاہیے کہ غیر مسلم بھی ہم کو دیکھ کر یہ کہہ دے کہ یہ جس دین کے ماننے والے ہیں یقیناً وہ دین بہت برحق اور سچا مذہب ہے. جس دین کی تعلیم یہ ہو تو وہ دین یقیناً بہت ہی سچا مذہب ہوگا. اور اخلاق کی جہاں بات آتی ہے تو اخلاق صرف کبھی کبھی ہم غیروں کے لیے رکھتے ہیں. اپنے گھر میں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. انسان کا سب سے زیادہ تعلق کس سے ہوتا ہے؟ بیوی سے ہوتا ہے. لیکن کوئی بھی مثالی شوہر بننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم کو کیا چاہیے؟ ہم کو چاہیے ٹائم سے کھانا، ناشتہ، ہمارے کپڑے پریس ہونا چاہیے، اور ہم جب ڈیوٹی جا رہے ہوں تو ڈیوٹی جانے سے پہلے ہماری ٹفن تیار ہونی چاہیے. اور اگر ذرا سی دیر کے لیے یعنی 5 منٹ بھی لیٹ ہو گئی تو ہم اپنی بیوی پر برس پڑتے ہیں. 5 منٹ تاخیر ہو گئی تو بیوی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو جھڑکتے ہیں، اس کو ڈانٹتے ہیں، پتہ نہیں کون سی حرکتیں کرتے ہیں. کیا ہے اخلاق تمہارے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ رہے، کس طرح؟ اس طرح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں انگلیوں کو ملا کر یہ کہا کہ اس طرح اگر وہ چاہتا ہے کہ جنت میں میرے ساتھ رہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق کو بہتر بنائے. یہ ہمارے جو اخلاق ہے نا، یہ اخلاق یہ ہمارے انجام کو کل قیامت کے دن تولوائیں گے. یہی ہمارا انجام صحیح ہے یا غلط ہے، ہمارا انجام بہتر ہے یا ہم ناکام ہیں. ہمارے اخلاق بھی اس کا فیصلہ کل قیامت کے دن کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 عورتوں کا واقعہ بیان کیا گیا. کہا کہ اللہ کے رسول، ایک عورت جو ہے بہت دیندار ہے، بہت ہی دیندار ہے، یہاں تک کہ وہ 5 نمازوں کے علاوہ وہ تہجد کی بھی پابندی کرتی، اور ذکر و تسبیحات کے تو کہنے ہی کیا، ہر وقت اس کی زبان ذکر اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے. لیکن تھوڑی سی کمی ہے. کہا کیا؟ کہا اس کے اخلاق نا تھوڑے سے گرے ہوئے ہیں، یعنی اخلاق کی اچھی نہیں ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا اپنے پڑوسیوں کو بہت ستاتی ہے وہ، یعنی اس کے اخلاق سے کوئی مطمئن نہیں ہے، بس تھوڑی سی یہ کمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا کہ بتائیے کہ اس عورت کا کیا حال ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، یہ عورت جہنمی ہے. کیا کہا؟ جہنمی ہے.
اب ایک عورت اتنی نیک ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ تہجد گزار بھی ہے، ذکر و تسبیحات کی بھی پابندی کر رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے باوجود یہ کہہ دیا ہی فی النار، وہ جہنمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ چلو اس کی نمازیں جو ہے اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گی، اخلاق میں تھوڑی سی گراوٹ ہو تو کیا ہوا؟ اخلاق میں اگر تھوڑی سی کمی ہے تو یہ کمی اس کی نمازوں سے پوری ہو جائے گی، اگر 5 نمازوں سے نہیں تو جو تہجد جو اشترا پڑھ رہی ہے وہ چلو وہ اشترا نماز جو تہجد ہے اس کے ذریعے سے اس کی اخلاق کی کمی پوری ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس کے اخلاق کی کمی اس کی نماز کے ذریعے سے پوری کی جائے گی یا اس کی دوسری عبادت کے ذریعے سے پوری کی جائے گی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہی فی النار، وہ جہنمی ہے۔ پتا چلا کہ ہمارا اخلاق یہ ہمارے انجام کو یا تو بہتر بنائے گا یا ہمارے انجام کو ناکامیابی کی طرف لے جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، حدیث کے اندر ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے محلے کے یا پڑوسی کے 2 لوگ گواہی دیں کس چیز کی، کہ یہ بہت ہی نیک انسان تھا یا بہت ہی نیک بندی تھی، اس کے اخلاق بہت اچھے تھے، تو ان 2 شخصوں کی گواہی فرشتے نوٹ کرتے ہیں اور نوٹ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے جا کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے کے بارے میں 2 لوگوں نے گواہی دی اور صرف وہ بندے اسی محلے کے رہنے والے ہیں، اسی کے پڑوس میں رہنے والے ہیں، اور انہی کے پڑوس کے 2 بندے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بہت نیک بندہ تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں اس 2 بندوں کی گواہی کو فرشتے پیش کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس گواہی کو سنتے ہیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت اس بندے کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ بتائیے، صرف 2 لوگوں کی گواہی سے اللہ رب العزت نے اس بندے کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ بلڈنگ میں رہتے ہیں، پڑوسی پریشان ہے، کچرا اٹھا کے پھینک دیا سامنے والے کے دروازے پہ، بچہ کیا، ہمارا بچہ ہمارے دروازے پہ نہیں، وہاں جا کر کھیلو، جو کچھ کچرا کرنا ہے وہاں کرو جا کر، یہ اخلاق ہے تمہارا۔ یاد رکھیے یہ برا اخلاق، اگر ہم اپنے اخلاق سے اپنے پڑوسیوں کو اگر ان کو سکون نہیں دے سکتے تو یہ ہمارا اخلاق جو ہے کل قیامت میں اعمال کے ترازو میں تولا جائے گا۔ چھٹی نہیں ملنے والی ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا اور بہت سارے دین کے کام انجام دے لیے، نہیں، اگر آپ کا اخلاق صحیح نہیں ہے تو یہ اخلاق جو ہے کل قیامت میں ہماری ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ دوستو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یعنی آئیڈیل سمجھ لیجئے۔ آئیڈیل بنانا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنائیے، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے راستے ہیں، کوئی بھی راستہ آپ کو جنت کی طرف نہیں لے جا سکتا، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی 100% کامیابی ہے۔ واقعہ جو میں عرض کرنا تھا انشاءاللہ دوسرے جمعے میں بیان کر دوں گا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے، رہبہ مسجد میں 29 نومبر کو مغرب کے بعد مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو سیکریٹری ہیں مولانا ولی اللہ رحمانی صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ مولانا محفوظ عمرین مالیگاؤں میں رہتے ہیں، بہت اچھے مقرر بھی ہیں، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی کچھ ذمہ داریاں بھی ان کے اوپر ہیں۔ یہ دونوں حضرات تشریف لا رہے ہیں مغرب کی نماز کے بعد 29 نومبر کو۔ اس لیے مسجد رحمہ والوں نے اصلاح معاشرہ کے نام سے ایک نشست رکھی ہے مغرب کی نماز کے بعد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 29 نومبر کو مغرب کی نماز کے بعد مسجد رحمہ میں تشریف لے جائیں، اور
مستورات کے لیے یعنی عورتوں کے لیے پردے کا بھی معقول انتظام کیا گیا ہے. اپنی مستورات کو بھی وہاں بھیجیں. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.